بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج جو خبریں ہیں وہ ساری آپ کے پاس ہی ہیں ہمیشہ کی طرح، لیکن یہ جو خبر ہے نواز شریف کے متعلق یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ اطلاعات یہاں پہ بھی ہیں، اور اپیل کے حوالے سے وکلاء کی ٹیم سے مشاورت مسلسل جاری ہے۔ ایک ٹائم لائن بنائی گئی ہے اور ایک لائن آف ایکشن مرتب کیا گیا ہے کہ اگر اپیل یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ کی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور سر کیا پلان کیا جا رہا ہے نواز شریف کے حوالے سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا یقیناً ایک اثر تو پڑے گا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اگر نواز شریف ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو یہاں پر مائنس ہی ہے، لیکن بیٹھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، لیکن نواز شریف کا رول، کردار لندن تک اب مکمل طور پر محدود ہو کر رہ جائے گا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شریف خاندان کو جو ان کی قانونی ٹیم ہے لندن میں، اس نے کچھ خدشات سے بھی آگاہ کیا ہے، اور وہ خدشات اس قسم کے ہیں کہ اگر تو ہوم آفس میں جو اپیل دائر کی ہے میاں نواز شریف نے، اور جس طرح سے ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست پہلے ہوم آفس نے ریجیکٹ کی، اور اگر یہ اپیل بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اگر برطانیہ سے میاں نواز شریف کی بے دخلی یقینی ہو جاتی ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان نہ آئیں، یعنی برطانیہ ان کو اگر بے دخل کرتا بھی ہے تو پاکستان کے حوالے نہ کیے جائیں۔ اب اس حوالے سے ایک تو پہلے ڈسکشن یہ ہوئی کہ اگر کوئی قانونی راستہ نکالا جائے، یعنی اگر ہوم آفس سے بھی ان کی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے اور پھر وہ عدالت میں بھی جاتے ہیں اور وہاں سے بھی ان کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو پھر کسی قانونی آپشن کے ذریعے کون سی 3-4 ڈیسٹینیشنز ایسی ہیں جو کہ میاں نواز شریف کے لیے محفوظ ہو سکتی ہیں پاکستان کے علاوہ، اگر کوئی ایسا قانونی راستہ نکل آئے کہ برطانوی حکومت ان کو پاکستان کے حوالے کرنے کے بجائے صرف یہ کہے کہ آپ برطانیہ کی سرزمین چھوڑ دیں۔ اب اس میں ایک آپشن تو قطر والا زیر بحث آیا تھا ہاشمی صاحب۔ ہمارے ذرائع کے مطابق قطر میں ہمیں معلوم ہے کہ سیف الرحمان جن کی بیٹی کے ساتھ جنید صفدر کی شادی ہو رہی ہے، تو ان کا وہاں پہ ایک لمبا چوڑا کاروبار بھی ہے، بڑے وفادار ساتھی ہیں میاں نواز شریف کے، اور جب احتساب بیورو بنایا تھا میاں نواز شریف نے تو اس وقت سیف الرحمان نے میاں نواز شریف کے کہنے پر اپنے سیاسی مخالفین کو اس احتساب بیورو کے ذریعے انتقام کا نشانہ بنایا تھا، جن میں ایک آصف علی زرداری بھی شامل تھے، اور بعد میں سیف الرحمان نے آصف علی زرداری کے پیروں میں گر کر، ان کے پاؤں میں گر کر معافی بھی مانگی تھی۔ اور یہ جو جعلی قطری خط آیا تھا اور یہ جو پوری ایک جعلی ڈیڈ بنی تھی، یہ بھی سیف الرحمان نے بنوائی تھی۔ تو ایک آپشن تو یہ زیر بحث آیا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ سے بے دخلی کے بعد میاں نواز شریف قطر چلے جائیں اور سیف الرحمان نے اپنے طور پر وہاں جو قطری حکام ہیں، جہاں ان کا انفلوئنس بھی ہے، وہاں پہ اس طرح کا آپشن ایکسپلور کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا آپشن جو زیر غور آیا تھا وہ آیا تھا سعودی عربیہ کا، لیکن یہ دونوں آپشن رول آؤٹ کر دیے گئے، کیونکہ خاص طور پر سعودی عربیہ کے متعلق یہ خدشہ تھا کہ حکومت پاکستان وہاں اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے میاں نواز شریف کو پاکستان واپس لا سکتی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کی جو سیکیورٹی کی ضروریات ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی پوری کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص تناظر میں سعودی عرب کے شاہی خاندان پر انفلوئنس بھی رہا ہے۔ تو تیسرا آپشن جو تھا کہ اگر کسی اور ملک جانا پڑا، تو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک سیفسٹ ڈیسٹینیشن ہو سکتی ہے برطانیہ سے نکلنے کے بعد، جہاں سے میاں نواز شریف کی بے دخلی پاکستانی حکومت کے اثر و رسوخ پر یا اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ پر ممکن نہیں ہوگی۔ اب جو ان کی لیگل ٹیم ہے، ہمارے ذرائع کے مطابق 3 ان کے ساتھ میاں نواز شریف اور حسین نواز کی میٹنگز ہوئی ہیں، اور ان کی لیگل ٹیم نے جو ان کو بریفنگز دی ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف ویسے جب اپنی رہائش گاہ سے جب بھی باہر نکلتے تھے اور اپنی رہائش گاہ پر واپس بھی پہنچتے تھے
تو وہاں پاکستانی صحافی ہمیشہ موجود رہتے تھے، ان سے کچھ سوالات بھی کرتے تھے. لیکن اب میاں نواز شریف جب بھی اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد واپس آتے ہیں تو صحافیوں کے وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتے، میڈیا ٹاک سے گریز کرتے ہیں اور سیدھا جو ہے وہ اپنی رہائش گاہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی لیگل ٹیم نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر ہوم آفس سے آپ کی یہ اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس بات کا امکان بہت کم ہو جائے گا کہ عدالت سے آپ کو کوئی ریلیف ملے، کیونکہ جب آپ اپیل میں گئے ہیں اس کے بعد ہوم آفس تمام جو آپ نے نکات اپیل میں مینشن کیے ہیں ان کو بڑا تھارولی دیکھے گا، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بڑے ہی ٹھوس بنیادوں پر آپ کی یہ اپیل ریجیکٹ کی گئی ہے، تو عدالت سے آپ کو ریلیف ملنے کا امکان کم ہو جائے گا. اس صورت میں ان کی لیگل ٹیم نے میاں نواز شریف کو اور حسین نواز کو یہ مشورہ دیا کہ ایک آپ سیاسی پناہ کی درخواست جو ہے وہ تیار کروائیں، تاکہ اگر آپ کا یہ عدالتی آپشن بھی اگر فیل ہو جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کو برطانوی حکام پاکستان کے حوالے کر دیں، اور پاکستان تو میاں نواز شریف کسی بھی صورت نہیں آنا چاہتے. تو یہ پھر میاں نواز شریف نے اور حسین نواز نے ہمارے ذرائع کے مطابق اس بات پر گرین سگنل بھی دیا ہے اس قانونی ٹیم کو کہ سیفر سائیڈ آپ یہ جو سیاسی پناہ کی درخواست ہے اس کو تیار بھی کریں، اس کے اوپر کچھ کام بھی شروع ہو گیا ہے، اور اگر ان کی اپیل مسترد ہو جاتی ہے عدالت سے بھی، یعنی پہلے ہوم آفس سے اگر مسترد ہوتی ہے اور عدالت سے بھی مسترد ہوتی ہے، تو پھر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ پھر امیڈیٹلی یہ جو سیاسی پناہ کی درخواست ہے وہ دے دیں. اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ عام طور پر تو جب آپ اس طرح کی سیاسی پناہ کی درخواست دے دیتے ہیں تو اس سے آپ کی سیاست کو، آپ کی سیاسی ساکھ کو، جس ملک میں آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں اس کو بڑا دھچکا لگتا ہے. لیکن اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ پھر ایک نیا بیانیہ بنائے گی کہ سیاسی پناہ اس لیے لینی پڑی کہ کوئی میاں نواز شریف کی جان کو یہ خطرہ تھا. وہ یہ تو نہیں بتائیں گے کہ میاں نواز شریف کے اوپر جو اتنے سنگین کرپشن کے مقدمات تھے ان میں عدالتوں نے ان کو مفرور قرار دیا ہوا تھا، ان کو اشتہاری قرار دیا ہوا تھا، اور وہ یہاں آ کے اصل میں اپنے مقدمات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے یا اپنی باقی ماندہ سزا جو ہے وہ نہیں کاٹنا چاہتے. تو پھر وہی نیریٹو بنایا جائے گا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ صرف کوئی سیاسی انتقام کی وجہ سے وہاں سیاسی پناہ لینے پر مجبور ہوئے، اور جب کبھی ان کو پھر کبھی سوٹ کیا، اگر کبھی 5 سال 7 سال 8 سال بعد اس وقت پھر کوئی اگر ان کے لیے ماحول سازگار ہوا تو ہو سکتا ہے میاں نواز شریف واپسی کا ارادہ کریں اس صورتحال میں کہ جب مسلم لیگ نون کے لیے بالکل ماحول کوئی یہاں سازگار ہو. تو یہ سیاسی پناہ کی درخواست کے اوپر ہمارے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے اور حسین نواز نے اور ان کی فیملی نے اپنی لیگل ٹیم کو گو اہیڈ دیا ہے. راج صاحب، یہ جو دوسری خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور کچھ ایسی وہاں پر کچھ جھڑپ بھی ہوئی ہے، چونکہ ایپیسوڈ تو پہلے ہی، جھڑپیں تو پہلے ہی جاری تھی شاہد خاقان عباسی کے درمیان اور رانا تنویر کے درمیان. دونوں حضرات، دونوں جو لیڈرز ہیں، دونوں جو پارٹی جو سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کی، مخصوص کیمپس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی اوبویسلی نواز شریف کا کیمپ میں ہیں، اور رانا تنویر اگر کہا جائے کہ شہباز شریف کے کیمپ میں غلط نہیں ہے. تو یہ آج کیا ہوا ہے وہاں پر؟ سنا ہے کوئی جھڑپ ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان. دیکھیں، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. پہلے تو رانا تنویر اور شاہد خاقان عباسی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ایک دوسرے کے کیمپس پہ فائر کر رہے تھے. رانا تنویر نے شاہد خاقان عباسی کو اس لیے بہت تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ آپ کیسے پارٹی صدر شہباز شریف سے سوالات کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ میں جب گئے ہیں شاہد خاقان عباسی اور رانا تنویر دونوں، تو جو پارلیمنٹ کا کوریڈور ہے وہاں پہ رانا تنویر نے شاہد خاقان عباسی کو روکا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ ذرا اپنی حدود میں رہا کریں. یعنی یہ فزیکل باتیں ہوئی ہیں، یہ کیمروں پہ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنی حدود میں رہا کریں اور پارٹی پالیسی کے مطابق بات کیا کریں، جو پارٹی کا بیانیہ ہے اس کے مطابق بات کیا کریں، اور ذرا یہ بھی خیال رکھا کریں ڈسپلن کا کہ آپ شہباز شریف پارٹی صدر ہیں اور آپ کس طرح سے ان کے متعلق اس طرح کے الفاظ ٹی وی پر جا کر کہہ سکتے ہیں. آپ کو نہ بولنا آتا ہے، نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. اب شاہد خاقان عباسی کوئی 2-4 سیکنڈ کے لیے تو خاموش رہے، لیکن جب رانا تنویر نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی خاموش ہیں
تو انہوں نے ان کے اوپر مزید چڑھائی کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو وہ بیانیہ بیان کر رہا تھا جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے. اس پر رانا تنویر نے کہا کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کریں اور شہباز شریف کے متعلق آپ یہ کہیں کہ میں ان سے وضاحت مانگوں گا. تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آپ ذرا آرام سے بات کریں, آپ ہوں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, میں سابق وزیر اعظم بھی رہا ہوں. اس پر رانا تنویر نے کہا کہ آپ تو اپنی اسلام آباد کی سیٹ بھی ہار گئے تھے, آپ مری کی سیٹ بھی ہار گئے تھے, تو آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے مسلم لیگ نون کو کہا کہ آپ کو پھر اسپیشلی جو ہے ایک خاص نشست پر, جو کہ مسلم لیگ نون کی ایک موروثی نشست ہے, پکی نشست ہے, وہاں سے الیکشن لڑوا کے قومی اسمبلی میں آپ کو لے کر آئے, اور آج آپ جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر کے اوپر اس طرح کی کیچڑ اچھال رہے ہیں اور ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر مریم اورنگزیب کو انٹروین کرنا پڑا, اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کے کوریڈور میں یہ تماشا نہ بنائیں, تو آپ پلیز شہباز شریف کے چیمبر میں, جو اپوزیشن لیڈر کا چیمبر ہے, وہاں جائیں, اور وہاں پہ کوئی اگر اس طرح کی بات کرنی بھی ہے تو یہاں پہ مسلم لیگ نون کے درمیان جو اختلافات کا بھانڈا جو ہے یہ بیچ چوراہے میں نہ پھوڑیں. تو بڑی وہاں پہ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی, اور بعد میں شہباز شریف کے جو چیمبر ہے وہاں پہ پھر مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما ہیں انہوں نے تھوڑا سا دونوں کو خاموش کروایا. لیکن اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پارٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو جنگ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بیانیے کی جنگ اس حوالے سے نہیں ہے کہ کوئی ڈیل لیں یا نہ لیں. ڈیل کے حوالے سے تو شریف فیملی ایک پیج پر ہے, مریم نواز شریف, شہباز شریف, لیکن پارٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یہ جنگ جاری ہے. اور ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ بتایا تھا کہ رانا تنویر کو شہباز شریف نے پش کیا کہ آپ شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کے کیمپ پر حملے کریں, اور شاہد خاقان عباسی بھی میاں نواز شریف, خاص طور پر مریم نواز کے کہنے پر شہباز شریف کے اوپر حملے کر رہے تھے. اور اب یہ جو کانفلکٹ ہوا ہے, یہ جو ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے, اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ پارٹی کے لیے, پارٹی کے اوپر کنٹرول کے لیے جنگ کتنی شدت اختیار کر چکی ہے. بالکل صحیح ہے صاحب. تیسری جو اہم خبر ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے ہے. کتنا, چونکہ پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان مانتا نہیں تھا کہ جناب ہم ڈیمو بھی لیں گے, اور اب تو وہ ڈیمو کے لیے مان بھی گئے ہیں. کیا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے, کہاں پر کہیں سافٹ ویئر الیکشن کمیشن کا بھی تو چینج نہیں ہو گیا, کیونکہ یہ معاملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ صرف ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بلکہ پورے الیکشن پروسیس کا مسئلہ ہے. دیکھیں, پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کوئی اپوزیشن کی کوئی پارٹی ہے, یعنی اپوزیشن کی کوئی سیاسی جماعت ہے جس نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی الائنس کیا ہوا ہے. یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو انیشیٹو تھا پرائم منسٹر عمران خان کا کہ ہم ایک ایسا انتخاب کرائیں, ایک ایسا الیکشن کرائیں جس کے اوپر نہ تو اپوزیشن اعتراض کر سکے نہ ہم اعتراض کر سکے, جو بھی جیت جائے تو وہ ایک شفاف الیکشن ہم کروائیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے. پوری دنیا کے کئی ممالک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز استعمال کی جاتی ہیں اور شکوک و شبہات بھی کم ہوتے ہیں. اب جب وہ ووٹنگ مشین ابھی بنی نہیں تھی تو اپوزیشن نے ایک اے پی سی بلانے کا اعلان کر دیا, شہباز شریف نے. بعد میں وہ اے پی سی اس لیے شیلو ہو گئی اور وہ نہیں ہوئی کہ جو پی ڈی ایم کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے تھے. پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شہباز شریف جیسی ڈھیلی ڈھالی پالیسی چلا رہے ہیں, یعنی جس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مفاہمت کے ذریعے ڈیل حاصل کر لیں, تو میں اس اے پی سی میں نہیں بیٹھوں گا. بلاول بھٹو نے بھی اس اے پی سی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا, ورنہ اس پورے معاملے کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اے پی سی بھی ایک بلائی گئی تھی. اب الیکشن کمیشن نے تو جب انہوں نے کہا حکومت نے کہ آپ نے ہمیں 33 شرائط بھیجی تھیں کہ ہماری الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان 33 شرائط پر پورا اترنی چاہیے, تب آپ مانیں گے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ٹھیک ہے. تو اب ہم نے آپ کی 33 شرائط پوری کر دی ہیں, اب آپ آئیں اور اس کو جانچیں اچھے طریقے سے, جس ایکسپرٹس کو بلانا چاہتے ہیں ان کو بھی بلا لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کی وہ 33 ریکوائرمنٹس جو ہیں ہم نے پوری کر دی تھیں, اور اس طرح سے ایک شفاف الیکشن کے لیے جو ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا وہ بالکل ایک اصول کے مطابق جس طرح ہم چاہ رہے تھے اس طرح کی مشین بن گئی ہے. اب اس پر الیکشن کمیشن نے تو رضامندی ظاہر کر دی ہے, اور 17 اگست کو الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں وہ جائیں گے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ, اور اس ووٹنگ مشین کا جس کو ڈسپلے پہ رکھا گیا ہے قومی اسمبلی میں, اس کا جائزہ لیں گے اور اس کے جو ٹیکنیکل فیچرز ہیں وہ سارے ایگزامن کریں گے. لیکن
اپوزیشن یعنی جس کا پورا تکیہ اس بات پر تھا کہ الیکشن کمیشن نے انیشلی تحفظات جو ہیں وہ ظاہر کیے تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی اور آئی ووٹنگ پر بھی، ابھی تک اپوزیشن جو ہے وہ اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ خود جا کر یا اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ جا کر اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جائزہ لیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو ووٹنگ مشین ہے یہ ایک شفاف الیکشن کرانے کا طریقہ کار ہے، اور اگر وہ وہاں پہ جائیں گے اور اس میں کوئی فالٹ نہیں نکلتا، کوئی خامی نہیں نکلتی، کوئی خاص خامی نہیں نکلتی، تو پھر تو ان کا پورا نیریٹو فیل ہو جائے گا۔ اس لیے اب ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے حکومت نے دھاندلی کا کوئی نیا منصوبہ بنایا ہے، حالانکہ اس بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو آپریشنل رکھنے کے لیے اور یہ جب کام کرے گی تو اس کے لیے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے، جو یہ پورا ایک پہلے کہا جا رہا تھا کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ضروری ہوگی تو کوئی ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس کو ہیک کر سکتے ہیں، یا کوئی غیر ملکی ہیکر بھی ان مشینز کو ہیک کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ایک فول پروف ایک ایسی الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی ہے جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہوں گے۔ تو اس میں اپوزیشن کو کیا چیز روک رہی ہے، کیا ممانعت ہے جب حکومت اس کو چھپا نہیں رہی ہے؟ حکومت آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آئیں، جس طرح سے بھی آپ اس کو ایگزامن کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن اپوزیشن اس بات پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک پازیٹیو اپڈیٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم 17 اگست کو اس کا پورا ڈیمو دیکھیں گے اور اس کو چیک بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی ہماری جو 33 شرائط تھیں وہ پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ ویورز، یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔